الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے. لیکن پھر رمضان میں آخری عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے وہ باقی 2 عشروں کا وہ فضیلت نہیں ہے. آخری عشرے کی خصوصیات ہیں جو باقی 2 عشرے ہیں ان کی وہ خصوصیات نہیں ہیں. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں، اللہ کے ذکر میں زیادہ کوشش فرماتے تھے. جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں وہ محنت اور کوشش کرتے تھے ما لا یجتہد فی غیرہ، جو عشرے کے علاوہ اور دنوں میں ایسی محنت اور کوشش نہیں فرماتے تھے. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ بھی بیان فرماتی ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں شد مئزرہ، اپنی کمر کو کستے تھے. اپنی کمر کو کستے تھے معنی یعنی اپنی بیویوں سے، اپنے اہل سے دور رہتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور رات کو شب بیداری فرماتے تھے، پوری رات جاگتے تھے، اللہ کی عبادت میں، ذکر میں رات کو گزارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل کو بھی جگاتے تھے آخری راتوں میں. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان داخل ہوتے تھے تو 20 دنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یخلطو بالذکر والنوم، عبادت میں، ذکر میں اور نیند میں گزارتے تھے. لیکن جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمرا وشد المئزر، شمرا یعنی تیار ہو جاتے تھے، مستعد ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، اور اپنے کمر کو کستے تھے، اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے. اعتزاء کنایۃ عن اعتزال النساء. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ عشرہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کو پیدا کیا ہے، وہ رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اسی لیلۃ القدر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوشش اور محنت فرماتے تھے. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ رات آخری 10 راتوں میں ایک رات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کی تلاش کرو رمضان کے آخری 10 راتوں میں. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری وتر کی راتوں میں اس کو تلاش کرو، فی اوتار، وتر کی راتوں میں، یعنی 21، 23 اور 25، 27 ایسا وتر کی راتوں میں اس کو تلاش کرو. اور جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خواب میں دکھایا گیا لیلۃ القدر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے خواب جو ہے وہ اس پر متفق ہو گئے کہ یہ رات جو ہے آخری 7 راتوں میں ہیں، آخری 7 راتوں میں سے ایک رات میں ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
تو قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ رات آخری 27 رات ہے، اور اسی ہی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا تھا عبادت کرنے کا۔ بہرحال میرے دوستو، یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر کتنا عظیم رات ہے اور برکتوں سے بھرا ہوا رات ہے، وہ قرآن پاک سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شان میں ایک سورت نازل کیا ہے قرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں، یعنی وہ رات جو عزت و شرف والی رات ہے، وہ رات جس میں فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، تقدیر والی رات ہے۔ جیسا کہ سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اسی ہی رات اللہ حکیم کی طرف سے حکمت پر مبنی فیصلے آتے ہیں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک فرشتوں کو حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی تعظیم، اس رات کی شان بیان کرنے کے لیے پھر استفہام کے ساتھ فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تجھے کیا پتہ یہ مخاطب، تجھے کیا معلوم کہ یہ شب قدر کون سی رات ہے، یہ کیا رات ہے، کون سی رات ہے؟ ما لیلۃ القدر، یہ شب قدر کیا ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس رات کی تعریف کرتا ہے اور اس رات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اللہ عز و جل۔ تو فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر شب قدر خیر من الف شہر، اس میں عبادت اللہ کی طاعت و ذکر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ فرمایا خیر، بہتر ہے۔ تو یہ تقریباً 83 سال کی قریب زندگی بن جاتی ہے۔ یہ ایک رات سے آپ کتنا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے اور جبریل علیہ السلام اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں دنیا میں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے امر کو لے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی والا رات ہے، حتی مطلع الفجر، صبح طلوع تک یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے، اور اس لیے دی ہے کہ ہم اس سے مستفید ہو جائیں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہی رات کو تلاش کرتے تھے، اور اس رات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو رغبت دی ہے، اس لیے کہ تاکہ امت اس رات سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور اس رات کے حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتایا گیا اور مجھے خبر ملی کہ یہ لیلۃ القدر شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہیں۔ اگر تم کو لیلۃ القدر تلاش کرنا ہے تو رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینے کے اوتار میں اس کو تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے کے اوتار میں طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اعتکاف کا معنی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ آدمی مسجد میں بیٹھیں اور تمام دنیاوی اور اشغال سے، دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنے دل کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں لگائیں، اور لیلۃ القدر شب قدر کی فکر میں بیٹھیں تاکہ اس کو وہ عظیم رات حاصل ہو جائیں۔ اعتکاف سے نکلنے کے لیے اگر کوئی آدمی معتکف میں بیٹھا ہو مسجد میں، تو اس کے لیے مسجد سے نکلنے کے لیے اگر وہ نکلنا چاہتا ہے تو ایک کام وہ ہوتے ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ کھانا پینا اور قضاء حاجت۔ اگر مسجد میں اس کا انتظام نہیں ہے تو کوئی لانے والا نہیں ہے کھانے کا، تو پھر مسجد سے نکل سکتا ہے۔
اگر کچھ حاجتیں ایسے جیسے کسی جنازے میں شریک ہونا یا عیادت میں شریک ہونا، تو پھر اس میں آدمی شرط کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے کہ یہ شرط لگائیں اعتکاف کے وقت کا، اگر فلان آدمی فوت ہو گیا یا فلان آدمی اگر بیمار ہے تو اس کے لیے میں نکلے گا معتکف سے، تو وہ اس شرط کے ساتھ استثناء کے ساتھ نکل سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اعتکاف سے نکلنا ایسی حاجاتوں کے لیے جو دنیاوی حاجات ہیں، خرید اور فروخت ہے، اپنے گھر کے پاس جانا، اپنی بیوی کے ساتھ ملنا، تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ استثناء اور شرط لگائیں نہ لگائیں، اس سے اعتکاف فاسد اور باطل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر رمضان کے آخر میں صحیح اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اعتکاف کے جو اجر اور ثواب ہے اس سے پورا ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔